السلام علیکم، میں ایم حسنین آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، کشمیر کے مسئلے کو کچھ اس ڈھنگ سے پیش کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے اور دوسرے پولیٹیکل آبزرورز کے ذریعے جیسے یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں مسلمانوں کی یعنی ہندوستانی مسلمانوں کی کوئی انوالومنٹ ہے، جبکہ آپ ہسٹری کو دیکھیں گے یا فیکٹس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی تو اس زمانے میں ایک فارمولہ بنایا گیا تھا کہ وہ ریاستیں جن کے حکمراں ہندو ہیں اور ان کی رعایا بھی ہندو ہے وہ ہندوستان میں شامل ہونے کی، اور وہ ریاستیں جن کی رعایا بھی مسلمان ہے اور حکمراں بھی مسلمان ہیں وہ ریاستیں پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گی۔ ایسا ہوا بھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی سچویشن ایرپٹ ہوئی۔ وہ عجیب سی سچویشن یہ تھی کہ کشمیر ایک ایسی ریاست تھی جس کا حاکم ہندو تھا، مہاراجہ ہری سنگھ ہوا کرتے تھے، لیکن وہاں کی رعایا کی اکثریت مسلمان تھی۔ دوسری طرف حیدرآباد ایک ایسی ریاست تھی کہ جس کے حاکم نظام تھے، لیکن وہاں کی جو ریت ہے اس کی اکثریت ہندو تھی۔ ہندوستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ حیدرآباد کا الحاق یا ایکسیشن ہندوستان کے ساتھ ہونا چاہیے، چونکہ وہاں کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ اگر اس فارمولے کو ہم بالکل صحیح مان لیں تو پھر کشمیر فطری طور پر پاکستان کا حصہ قرار پاتا ہے، چونکہ وہاں کی اکثریت مسلمان تھی۔ ہندوستان نے، ہماری حکومت نے، جبکہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو تھے اور جن کے سیکولرزم کے آج بھی چرچے ہر زبان پر ہیں، انہوں نے در پردر سازش شروع کر دی۔ اس سازش میں شیخ عبداللہ بھی شامل تھے، مہاراجہ ہری سنگھ بھی شامل تھے، اور کوشش یہ تھی کہ کشمیر کو اس بہانے سے ہندوستان کا حصہ بنایا جائے کہ اگرچہ کشمیر کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل ہے، لیکن اس کا حاکم، اگرچہ کشمیر کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے لیکن اس کا حاکم ہندو ہے اور اس کی مرضی ہندوستان کے ساتھ شامل ہونے میں ہے۔ ہم نے ادھر سازش شروع کی، ادھر اس کا علم پاکستان کو ہو گیا اور پاکستان نے قبائلیوں کے ذریعے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ پاکستان نے جب کشمیر پر حملہ کیا تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم نے ان کے فوجیوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جب تک وہ 40% کے قریب حصہ ہڑپ چکے تھے، اس کے بعد ہم سیدھے بھاگ کرتے ہوئے UN پہنچے جو تازہ بنا تھا۔ وہاں جا کر ہم نے اپنا مقدمہ رکھا۔ ہندوستان کی طرف سے کرشنا مینن پیش ہوئے اور پاکستان کی طرف سے سر ظفر اللہ خان نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ دونوں نمائندوں نے اپنے ملکوں کے کیس کو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں پہلے پیش کیا، اس کے بعد وہ سیکیورٹی کونسل میں پیش ہوئے۔ وہاں دونوں نمائندوں کی بات سنی گئی، یعنی کرشنا مینن کی بھی بات سنی گئی اور پاکستانی نمائندے سر ظفر اللہ خان کی بھی بات سنی گئی۔ دونوں کی دلیلوں کو سننے کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے ایک ہسٹوریکل ریزولوشن پاس کیا سیکیورٹی کونسل کا، جس کے تحت انہوں نے کشمیر کو ایک ڈسپیوٹ ریجن قرار دیا۔ یہ کہا کہ بھئی یہاں پر کشمیر کے فیصلے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی سپرویژن میں ایک کمیشن بنے گا اور مناسب وقت آنے پر وہاں پہ ایک ریفرنڈم کرایا جائے گا جس میں کشمیریوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس میں ہندوستانی مسلمانوں کا کوئی رول نہیں تھا، ان کی تو وہاں سنی بھی نہیں جا سکتی تھی، ان کی وہاں چلتی بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی کشمیر ہندوستان کے نقشے سے غائب کر دیا گیا، یعنی کم از کم جہاں تک UN کا سوال ہے یا دوسرے ملکوں کا سوال ہے، کشمیر کا کوئی وجود وہاں نہیں پایا جاتا۔ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ریجن تھا۔ یہ مان لیا گیا کہ کشمیر میں ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں جس جگہ پر سن 1948 میں کھڑی تھیں اس کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول مان لیا جائے، اور جب تک کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ UN سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کے مطابق نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک یہ دونوں فوجیں اپنے جورسڈکشن کے اندر رہیں۔ یہ ہے کشمیر کی کہانی۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ 65 سال گزر چکے ہیں۔ ان 65 سالوں میں کشمیر کے ریزولوشن کے تحت کشمیر کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اور یہ فیصلہ کشمیریوں کی مرضی پر چھوڑا گیا تھا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے کشمیر میں حالات اتنے اچھے کر دیے ہوتے کہ پاکستانی وہاں پر جاتے تو ان کا جوتوں سے استقبال ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ جو کشمیر کی جنتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، اگر وہ ہندوستان کی حکومت سے مطمئن ہوتے
تو ہم فوری طور پر جو این سیکورٹی کونسل کو ایڈوائز کرتے یا ان سے یہ گزارش کرتے کہ وہ آ کر کے کشمیر میں ریفرنڈم کرائیں تاکہ کشمیر کا باقی ماندہ حصہ بھی بھارت کو مل جائے. لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. اس کی وجہ بڑی صاف تھی کہ ہم کشمیر کو طاقت کے زور پر حاصل کرنا چاہتے تھے. ہم نے کبھی بھی دلیل کے زور پر کشمیر کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے کشمیر کے مسلم آبادی کو اپنا غلام سمجھا, غلام بنائے رکھنا چاہا, اور اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ جس طرح غلامی کو کشمیر کے اس حصے کے مسلمانوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, پاکستان کے حصے میں موجود یا پاکستان کے قبضے میں موجود جسے آزاد کشمیر وہ کہتے ہیں, یا جس کو ہم مقبوضہ کشمیر یا آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, وہاں کے مسلمانوں کو بھی اسی طرح غلامی کے دائرے میں لایا جائے. یہ ہے بنیادی جھگڑے کی وجہ. اس میں ہندوستانی مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے. ہم تو سیکورٹی کونسل میں نہیں گئے تھے. سیکورٹی کونسل میں جواہر لال نہرو گئے تھے, یا ان کی طرف سے پیش ہونے والے کا نام کرشنا مینن تھا. پاکستان کی طرف سے سر ظفر اللہ خان گئے تھے. اب ان دونوں کی موجودگی میں سب کے دلائل کو سننے کے بعد سیکورٹی کونسل کا فیصلہ آیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم 65 سال گزارنے کے بجائے ایمانداری کے ساتھ کشمیری لیڈروں سے فیصلہ کرواتے, لیکن ہماری زور زبردستی ہمیشہ جاری رہی. آج ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کس بنیاد پر بنگلہ دیش کو آزاد کرایا تھا, آپ بتائیں. کشمیر بنگلہ دیش کو آزاد کرانے کے پیچھے ہماری جو سب سے بڑی دلیل تھی وہ یہ تھی کہ بنگالی پاکستان کی حکومت سے ناراض ہیں. یہی دلیل پاکستان بھی کشمیر کے سلسلے میں پیش کرتا ہے. حالانکہ ہمارے پاس کوئی UN مینڈیٹ نہیں تھا بنگلہ دیش میں گھسنے کا. اس کے باوجود ہم روس کی طاقت کے بل بوتے پر بنگلہ دیش میں گھسے, اور ہم نے مشرقی پاکستان کو, ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے الگ کر دیا. وہ ہماری طاقت تھی, بلکہ ہماری اور روس کی مشترکہ طاقت تھی, جس کے نتیجے میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے. اب اگر ہماری یہ دلیل درست ہے کہ عوام کی حالت کو دیکھتے ہوئے یا عوام کی مرضی کو دیکھتے ہوئے کوئی غیر ملکی بھی جا کر کے کسی ملک کے عوام کو آزاد کرا سکتا ہے, تو اگر اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے پاکستانی کشمیری عوام کو آزاد کرانے کے لیے کوئی ملٹری اسٹرگل کرتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے اور اس میں غلط کیا ہے؟ اس کی مثال تو ہم نے خود قائم کی تھی. ہم نے اس سے پہلے, بہت پہلے, ہم نے سری لنکا میں بھی ایک ایسا ہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی. بہت دنوں تک وہاں پہ خونی ڈرامہ رچا گیا. ہمارا راؤ اس میں شریک تھا, ساری طاقتیں اس میں شریک تھیں. ہم نے وہاں پہ راؤ کے بلبوتے پر راؤ کی مدد سے سازش رچی اور جافنا کو سری لنکا سے کاٹنے کی کوشش کی. انٹرنیشنل پریشر کے بعد ہم وہاں سے ہٹے. تو یہ تو ہماری پرانی عادت رہی ہے. اب اگر پاکستان اس UN ریزولوشن کے حوالے سے آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کشمیر کو یا تو آزاد کریں یا کشمیر میں ریفرنڈم کرائیں, تو آپ کو اس کی یہ بات مان لینی چاہیے. اور اگر اس کی یہ بات غلط ہے تو آپ وہ جو سمجھوتا ہوا ہے یا جو جس ریزولوشن کا وہ حوالہ دیتا ہے, اس ریزولوشن کو یا اس سمجھوتے کو دنیا کے کسی بھی تیسرے ملک کے سامنے پیش کر کے دیکھ سکتے ہیں. مسئلے کا حل تو اس طرح ہوگا. ورنہ جہاں تک طاقت کی بات ہے, طاقت کا بیلنس تو بنتا اور بگڑتا رہتا ہے. کل اگر پاکستان کے حق میں طاقت کا توازن چلا گیا تو وہ ہم سے کشمیر چھیننے کے لیے ہم سے پوچھے گا بھی نہیں, وہ فوراً اس پر قبضہ کر لے گا. ایسی مثالیں بہت دیکھی گئی ہیں. طاقت کبھی ایک ہاتھ میں مستقل نہیں رہتی, لیکن اصول ہمیشہ مستقل طور پر کام کرتے ہیں. میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ حکومت ہند کشمیر کے معاملے میں مسلمانوں کو خواہ مخواہ نہ گھسیٹے. یہ آپ کی اپنی کرتوت ہے, یہ آپ کی اپنی غلطیاں ہیں, یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا پرابلم ہے جس کو آپ بھگت رہے ہیں یا جس کو پوری جنتا بھگت رہی ہے. اس میں مسلمانوں کو انوالو کرنا, مسلمانوں کی ہمدردی کشمیریوں کے ساتھ شامل کرنا یا مسلمانوں کو پاکستان کا ایجنٹ بنانا, یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ مسلمانوں کو پوری طرح قبول نہیں کر پائے ہیں, اور یہ آپ کی سب سے بڑی ڈپلومیٹک ایرر ہے. شکریہ. جو لوگ ہماری اس دلیل سے مطمئن ہوں ان سے گزارش کر سکتا ہوں کہ بھئی آپ اس کو آگے بڑھائیں, پروموٹ کریں, اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ اس میں کوئی تاریخی غلطی, کوئی ہسٹوریکل ایرر محسوس کرتے ہیں یا کسی بات کی کوئی کلیریفیکیشن چاہتے ہیں تو مجھ سے براہ راست رابطہ قائم کریں. تھینک یو سو مچ.